بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام برادران اسلام کو بندہ ناچیز کی طرف سے رمضان المبارک کی اس پاک آمد کی ساعتیں اور برکتیں مبارک ہوں۔ سامعین محترم، الحمدللہ عز و جل آج رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عام کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مستند اور جامع کتاب مدارج النبوت سے روزانہ کی بنیاد پہ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور انشاءاللہ یہ درس پاک سننے والوں کے لیے اور ہمارے لیے اللہ کریم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ سامعین محترم، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت کو اس کتاب میں کیسے بیان کیا گیا ہے، آج ہم اس کا سب سے پہلا لیکچر آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ اور اس پہلے لیکچر میں مصنف نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی نورانیت کا بیان اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ چہرے انور کی نورانیت کے بارے میں یہاں پہ جو درج ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور آئینہ جمال الہی و مظہر الہی انوار لامتناہی تھا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوب روح اور خوش خو تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین اور بہتر کسی چیز کو میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے قول ما رأیت شیئا میں نے کسی چیز کو نہ دیکھا، یہ اس لیے فرمایا کہ آپ نے انسانوں کے علاوہ بھی کسی چیز کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، کائنات کی کوئی چیز آپ کو اللہ کے محبوب کی خوبصورتی سے زیادہ نظر نہیں آئی۔ آپ فرماتے ہیں ما رأیت انسانا یا رجلا، میں نے کسی انسان یا مرد کو نہ دیکھا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا، انہوں نے اس میں مبالغہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور حسن ہر چیز پر فائق تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ چہرہ انور ایسا روشن اور تاباں تھا کہ گویا آفتاب آپ کے رخ انور میں تیر رہا ہو، یعنی کسی رات کے بعد ایسا دن طلوع نہ ہوا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور روشن و تاباں تھا۔ مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور روح روشن کی آب و تاب بہت ہی زیادہ تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح روشن صفائی اور تابانی میں شمشیر کی مانند تھا؟ فرمایا نہیں، بلکہ چاند کی مانند تھا، کیونکہ شمشیر کی تشبیہ میں گولائی مفقود ہے، اس لیے انہوں نے چاند سے تشبیہ دی۔ چاند میں چمک دمک بھی ہے اور گولائی بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ آفتاب اور ماہ تاب کی مانند تھا، یعنی مستدیر اور گولائی میں اگرچہ ماہ تاب کے مقابلے میں آفتاب میں چمک و دمک زیادہ ہے، لیکن ماہ تاب میں جو ملاحت ہے وہ آفتاب میں نہیں، اور ملاحت ایسی خوبی ہے جو دیکھنے پر لطف اور دل نشین ہے، جس کا ذوق سلیم ہی ادراک کر سکتا ہے۔ اہل سیر فرماتے ہیں کہ صباحت حضرت یوسف علیہ السلام کی صفت تھی، اور ملاحت
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مبارکہ ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا عملہ واخی اسبہ، مجھ میں ملاحت ہے اور میرے بھائی یوسف میں صباحت ہے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ انور کے مستدیر یعنی گول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دائرہ کی مانند گول تھا، کیونکہ دائرہ کی مانند گولائی حسن و جمال کی خلاف ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ خوبی حسن و جمال اور عظمت و ہیبت میں داخل ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور نہ تو مکلثم تھا اور نہ ہی متہم۔ مکلثم وہ ہے جس کی ٹھوری ذقن یعنی چھوٹی ہو اور یہ چہرہ کی گولائی کو مستلزم ہے، اس لیے کہ چہرہ کی لمبائی ٹھوڑی کی لمبائی سے ہوتی ہے، اور متہم بروزن متم اس چہرے کو کہتے ہیں جو پر گوشت اور سوجا ہوا ہو، متورم معلوم ہو۔ قاموس میں تدویر و اجتماع کے معنی میں یہ بھی آیا ہے کہ وہیں سے معنی اخذ کیے ہیں، اور اس کے معنی کمزور و ناتواں کے بھی ہیں، اور یہ دونوں حسن و جمال کے منافی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ سہل نرم و ہموار زمین کو کہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں رواں رخسار بھی آیا ہے جو سیلان سے ماخوذ ہے۔ ابن کثیر سے منقول ہے کہ رخسار مبارک ایسے لمبے تھے کہ بلند و باہر نہ تھے۔ شیخ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی موجب یہ بات ہر ایک کے لیے موجب استفسار بنی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مثل شمشیر تھا؟ یہ مقام غور و فکر ہے۔ بعض احادیث مبارکہ کی تشبیہ اور نصف کمر میں واقع ہوئی ہے، اور اشعار میں بھی ایسی تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حسن و جمال عطا فرمایا ہے، ایسا حسن و جمال کائنات کے کسی انسان کو ملنا تو دور کی بات، اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی کروڑوں گنا زیادہ حسن و جمال اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کے امام ہیں اور ہر لحاظ سے باقی پوری کائنات سے افضل ہیں، بالکل اسی طرح حسن و جمال کے معاملے میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات سے افضل ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اس کے بارے میں ایک شاعر نے عربی میں شاعری کی اور کچھ اشعار لکھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت فہم و ادراک سے بلند و بالا ہے، کوئی بھی دور و نزدیک سے پوری طرح آپ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ گویا آپ آفتاب کی مانند ہیں جو دور ہو کر بھی آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے، اسی طرح مخلوق آپ کی حقیقت کے ادراک میں عاجز و سرگرداں رہی ہے۔ یہ تشبیہ حسب حال ہے، لیکن مشاہدہ عینی اور حسی میں چاند سے تشبیہ دینا قرین و مناسب ہے۔ یعنی اس میں شاعر نے اپنے الفاظ میں تشبیہ دی، لیکن علماء کرام اور مفسرین کرام کے نزدیک اللہ کے محبوب کی جو تشبیہ ہے، ان کے حسن و جمال کو چاند سے تشبیہ دینا زیادہ مناسب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور آئینہ کی مانند ہو جاتا، جس میں در و دیوار کی نقوش اور لوگوں کے چہروں کا عکس جھلکنے لگتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی راتوں میں دیکھا، اس وقت آپ کے جسم اطہر پر سرخ رنگ کا ایک لباس تھا۔ فرماتے ہیں میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کو دیکھتا اور کبھی چاند کی تابانی کو دیکھتا۔ خدا کی قسم میرے نزدیک چاند سے زیادہ بہتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم ہوتے تھے۔ ان کے الفاظ میرے نزدیک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے لذت و اندوز ہونے کا اظہار موجود ہے۔ یہ ان کا اپنا اظہار ہے
اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال سب سے بڑھ کر حسین تھا۔ حلہ کپڑے کے اس جوڑے کو کہتے ہیں جس میں چادر اور تہ بند نہ ہو، اور حمرا سے سرخ دھاریوں والا کپڑا مراد ہے۔ یہ محدثین کی تحقیق ہے کہ جو لوگ حلے کو ریشمی جامے اور حمرا کو ما سرخی پر محمول کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات عالیہ کو شاعرانہ انداز میں بیان کرنا شعری مزاج و عادت کے ماتحت ہے، ورنہ اس دنیا کی کوئی چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کے نہ تو برابر ہو سکتی ہے اور نہ ہی کبھی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کریم کا خاص اپنے محبوب پر فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و جمال میں اور ہر لحاظ سے سب کائنات سے افضل بنایا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی محبت، اپنے محبوب کی نسبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔